گلدستہ اسلام اور قرآن کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حفظ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھر آ جائیں گی، بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے متمع ہونے کی اجازت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمع ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، اخیر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور کبھی ناراضی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشادات ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکھا کرو، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصہ میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس قدر زاہد و عابد ہونے کے کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔